پہلا سوال ہے، عید کے دن قبرستان میں جا کر فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیا مسنون عمل ہے؟ مسنون وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا ہو، نبی علیہ السلام نے تو یہ عمل نہیں کیا، لیکن کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، بعض معاملات کی حضور علیہ السلام نے اجازت دی ہے یا رغبت دلائی ہے، تو جب آپ نے رغبت دلا دی ہے تو ہم اس ترغیب پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زور القبور، زور القبور فإنہا تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، آخرت یاد آتی ہے، قبرستان جایا کرو اور وہاں جا کر دعائیں کیا کرو۔ تو یہ آپ نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی دن کوئی تاریخ مقرر نہیں کی۔ تو ہم آج مثال کے طور پر آج جاتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ کل جائیں تو جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ جمعے والے دن جائیں جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ اسی طرح عید والے دن جائیں تو جائز ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان پہ خوشی کا زیادہ موقع آتا ہے نا، تو اس وقت اپنے بچھڑنے والے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ آپ نے اکثر افراد کو دیکھا ہوگا کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے نا، تو یہ خوشی کا موقع ہے، تو اس وقت اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو وہ دلہا جو ہے اس خوشی کے موقع پر اپنے والدین کو یاد کر کے کیا کر رہتا ہے؟ رو پڑتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، یعنی خوشی کے موقع پر ان کی یاد ذرا زیادہ آتی ہے۔ تو عید میں بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو والدین کی، بہن بھائیوں کی، بیٹے کی، اولاد کی اگر یاد آ رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں قبرستان اور جا کر دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس اس کو سنت نہیں کہنا، جائز ہے، درست ہے۔ اگر آپ کہیں نا یہ سنت ہے، مجھے نہیں بھی یاد آ رہے پھر بھی ضرور دھکے سے جانا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جاتا ہے، جا کے دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب ہوگا، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ عیدین کے موقع پر بعض لوگ طلوع شمس کے ساتھ ہی نماز عید ادا کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ 1-2 گھنٹے بعد ادا کرتے ہیں، اور لیٹ پڑنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ نہیں، نہ تو طلوع ہونے کے فوراً بعد جائز ہے، یعنی مثال ہے آج کل اگر یہ ہمارا سورج طلوع ہو رہا ہے، مثال دے دیتا ہوں 6:30 بجے، 6:30 میں، تو 31 منٹ پہ نماز شروع کر دینا، کتنا جی؟ 6:16، تو 6:17-18 پہ شروع کر دینا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورج طلوع ہونے سے جب ہو رہا ہے اس وقت بھی نماز منع ہے، ہونے کے بعد جب تک ایک نیزے کے برابر اوپر نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک نماز منع ہے۔ نیزے کے برابر اونچا ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، تو 10 سے 15 منٹ بعد، یعنی اگر یہ 6:15 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو یہ کم از کم 6:30 بجے نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اور جو لیٹ کر کے پڑھتا ہے 1-2 گھنٹے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یوں سمجھے یہاں سے لے کر یہاں تک وقت طے کیا، تو اگر کوئی آدمی یہاں پڑھ لیتا ہے افضل ہے، بہتر ہے، یہاں پڑھ لیتا ہے جائز ہے، یہاں پڑھ لیتا ہے جائز ہے، یہاں ایون کہ یہاں تک بھی جائز ہے۔ ہم اس کو سنت کی مخالفت کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور نے یہ ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہہ دیں یار 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے، وہ شروع میں کر دے، آدھے گھنٹے بعد کر دے، گھنٹے بعد کر دے،
1.5 گھنٹے بعد کر دے، آپ نے جو ٹائم لمٹ دی ہے اس کے اندر اندر ہی کر رہا ہے، تو آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں جتنا پہلے ہو جائے بہتر ہے۔ بس اوقات افراد کی، محلے کی، دوستوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ مل کر کوئی ٹائم طے کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مسجد میں خواتین کے لیے کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں جہاں خواتین کے لیے درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیا ایام والی عورتیں، پیریڈ والی عورتیں وہاں آ سکتی ہیں؟ جی، اگر مسجد میں کوئی جگہ خاص کر دی گئی ہے پھر وہاں جا سکتی ہیں، لیکن یاد رہیں کہ وہاں پھر عورتیں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ اعتکاف کہاں ہونا ہے؟ مسجد میں، تو وہاں پھر اعتکاف نہیں۔ مثال یوں سمجھیں، جیسے ہم نے یہ حصہ مسجد کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن پیچھے ہم نے کچھ دفتر بنائے ہوئے ہیں، ان دفاتر میں بیٹھ کر ہم کاروبار کی بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور وہاں ہم دوسرے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو وہ مسجد کے گیٹ کے اندر ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسجد کا حصہ ہم اس کو شمار نہیں کرتے، اس میں دوسرے معاملات کر لیتے ہیں۔ وہاں پھر اس طرح سی جگہ اگر عورتوں کی مسجد میں بھی بنائی گئی ہو تو وہاں وہ بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہاں پھر بلا وجہ ادھر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، اور ادھر اعتکاف بیٹھنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ نماز عیدین مساجد میں ادا کی جا سکتی ہیں جب باہر کوئی انتظام نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتظام کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر واقعتاً ریئلی ایسی مجبوری ہے تو مجبوری کے وقت کچھ مسائل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ مغرب کی پہلی رکعت نہیں ملی تو کیسے ادا کریں نماز؟ جی، دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ اہل علم کو وقت دے اور ان سے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مسائل سیکھے، سمجھے، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑے، اس کو دین پتہ چلے گا۔ خود بخود قرآن پڑھنا اجازت اس کی ہے، لیکن اس کو غلطیاں لگیں گی، اس کو غلطیاں لگیں گی، اس کو پھر بھی کسی اہل علم کی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس کی 2 باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ کو بھی عربی آتی تھی کہ نہیں؟ آتی تھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل ویسے سمجھ آ جاتے تھے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا، حضور کے بغیر وہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے۔ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ، روزوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھاؤ پیو رات کو، اتنی دیر تک کھاتے رہو کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی واضح نظر آنے لگے، اے چٹا ہے اے کالا ہے۔ ہمارے ہاں تو روشنی ہے نا، اندھیرے ہو جائیں اور کوئی لائٹ یا کوئی چراغ یا کوئی موم بتی نہ جل رہی ہو تو اتنی دیر تک آپ صبح کھا سکتے ہیں، سفید اور سیاہ دھاگا کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں، نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ایک صحابی نے 2 دھاگے پکڑے، ایک صحابی نے 2 دھاگے پکڑے، سرہانے رکھ لیے، اتنی دیر تک کھاتے رہے جتنی دیر تک دونوں واضح نظر نہ آئے۔ وہ تو دن چڑھے ہی نظر آنے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے میں یہاں تک کھاتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگرچہ قرآن میں لفظ دھاگے کا آیا ہے اور ان کے واضح ہونے کا آیا ہے، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا۔ مطلب سورج جو ہے جب اس نے طلوع تو ابھی 6:15 بجے ہونا ہے، لیکن فجر جو اس کی روشنی جو ہے وہ فجر کے وقت کیا نکلتی ہے؟ اس کی
روشنی مشرق کی طرف آپ کھلے میدان میں ہوں تو پہلے اس طرح اوپر کو روشنی جاتی، جیسے آپ یوں سمجھیں دور سے گاڑی آ رہی ہو، جب وہ موڑ کاٹتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی آگے کی طرف آتی جاتی ہے نا، تو وہ سورج نیچے سے ایسے آ رہا ہے، یوں سمجھیں ادھر سے کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی، جیسے جیسے آگے جائے گی اس کی روشنی اوپر کی طرف، جب وہ اس کے بالکل نیچے آئے گی تو روشنی سیدھی جائے گی اور پھر روشنی پھیلنا چاہے، تو وہ روشنی اور رات کا اندھیرا وہ مراد تھا، لیکن وہ کیا سمجھے یہ اصلی دھاگے جو سوئی دھاگا ہوتا ہے وہ والا دھاگا۔ تو قرآن تو انہوں نے پڑھ لیا، ترجمہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پورا اصلی مفہوم ان کو سمجھ نہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک عالم بتا رہے تھے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم اکیلے گھر بیٹھ کر دین سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گی لیکن آپ کو ٹھوکریں بڑی لگیں گی، جس طرح آج بھی یہ جو لوگ نا میڈیا پہ بیٹھ کے اور سکرین پہ بیٹھ کے گھر میں ہی صرف ترجمہ پڑھا، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں، گھر میں ہی ترجمہ پڑھا اور بس شروع ہو گئے مسئلے یہ ہیں مسئلے یہ ہیں، اور علماء نے جب سمجھانا چاہا تو کہتا ہے تم مجھ سے جیلس ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں، امت کو پڑھاؤں گا، اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر عرب عالم نے کہا کہ ہمارا ایک سچا واقعہ ہے کہ حدیث آتی ہے حبۃ السودا، حبۃ السودا شفاء من کل داء، حبہ دانہ، سودا سیاہ، سیاہ دانہ یعنی کلونجی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ پرنٹنگ میں لکھائی میں غلطی ہو سکتی کہ نہیں؟ کہتے غلطی ہو گئی اور وہاں ہے کے بجائے جیم پڑ گیا، یعنی ایک نقطہ پڑ گیا، حبۃ السودا تھا نا تو کیا بن گیا؟ جبۃ السودا۔ کیا بن گیا؟ جبہ بھی عربی ہے، حبہ بھی عربی ہے، تو ایک عربی والے نے سمجھا کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بن گیا سیاہ رنگ کا کوٹ۔ کیا ترجمہ بن گیا؟ سیاہ رنگ کا کوٹ۔ تو اس نے عقیدہ بنا لیا کہ سیاہ جبہ جو ہے ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں۔ میں آپ پڑھیے حدیث میں ہے جبۃ السودا شفاء من کل داء۔ کہتے ہیں اگر وہ کسی استاد سے پڑھتا تو استاد بتا دیتا بیٹا یہاں کاتب سے پرنٹنگ میں لکھنے میں کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، یہ جبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حبہ ہے۔ یہ جبہ نہیں ہے، کیا ہے؟ حبہ ہے۔ وہ عربی والا تھا، عربی میں جبہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حبہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس نے اپنے طور پر پڑھا اور اس نے اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا، لیکن اس کو بہت بڑی غلطی لگ گئی۔ میں اس کو آگے بڑھا کر اس کی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ حبہ ہے نا، حبہ، بے کے نیچے ایک نقطہ، اگر اس کے نیچے دو لگ جائیں، غلطی تو ہو سکتی ہے نا، کتابت کی، پرنٹنگ میں، چھاپنے میں، لکھنے میں ہو سکتی کہ نہیں؟ تو حبہ کی جگہ یہ بنا دو حیۃ السودا، ہو سکتا ہے نا؟ تو حیہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو۔ کسے؟ تو پھر ترجمہ کیا بن جائے گا؟ کوئی عربی پڑھنے والا ہے، اس کو عربی تو سمجھ آتی ہے، کہتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حیۃ السودا شفاء من کل داء، سیاہ ناگ جو ہے، سیاہ سانپ ہر بیماری کی کیا ہے؟ تو وہ دوائی بنانا شروع کر دے گا۔ میں نے کہاں پڑھا ہے؟ حدیث میں پڑھا ہے۔ بھئی حدیث تو پڑھی ہے، لیکن جب تک اہل علم سے رابطہ نہ ہو اس وقت تک کیا لگ سکتی ہیں؟ ٹھوکریں لگ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم سے رابطہ رکھیں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا دے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انجِ إخواننا المسجونين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مولا ہمیں معاف فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے والدین بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ امین بھائی کے والد محترم کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مدرسے کے استاد عمران دانش صاحب کے والد محترم کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار، جس بھائی نے فون کر کے کہا، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کی مدد فرما، ان کے اوپر راضی ہو جا۔ اے اللہ جو طلباء یہاں دین سیکھ رہے ہیں ان کو اپنے دین کا خادم بنا، جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کو سننے کے لیے یہاں آئے بیٹھے، اے اللہ سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیشہ خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔